کی بات کیوں کرتے ہیں؟ پل کی خبر نہیں. یاد رکھو ہر کل کی تیاری کرنے والوں, ہر کل کا پلان کرنے والوں ضرور کرو, لیکن ایک بات کہی جا رہی ہے, کسی کل کے آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کسی کل کے آنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن ایک کل ضرور ہے جس کے آنے کی گارنٹی اللہ کا قرآن دے رہا ہے. وہ کل کون سا کل ہے؟ وہ ایسا کل ہے جس کا آنا یقینی ہے. وہ کل سب پر آئے گا, اور اس کل کو میدان محشر کہتے ہیں, اس کل کو یوم قیامت کہتے ہیں, اس کل کو یوم حساب کہتے ہیں. اور اللہ اس کل کے لیے فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور اس کل کے لیے, اپنی جان کے لیے تم نے کیا روانہ کیا, اس کل کے لیے, اپنی جان کے لیے تم نے کیا بھیجا. اس سلسلے میں غور کرو, اس سلسلے میں فکر کرو. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ کل, اللہ اس کل کی تیاری کے لیے فرما رہا ہے کہ اس دن کے لیے تم نے کیا روانہ کیا, اس دن کے لیے تم نے کیا بھیجا. اور آیہ کریمہ کے تیور دیکھیں, آیت کی ابتدا بھی اللہ سے ڈرنے پہ ہو رہی ہے, اور آیہ کریمہ کا اختتام بھی اللہ سے ڈرنے پہ ہو رہا ہے. دیکھو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور اپنی جان کے لیے تم نے آگے کو کیا روانہ کیا. اس سلسلے میں غور کرو. اب قرآن پھر کہتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ خبیر بما تعملون, کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے, تم کیا کرتے ہو اللہ کو سب پتا ہے. رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے, دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. اب آؤ اس محفل میں, مدنی کانفرنس میں ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں, ہم نے میدان محشر کے لیے کیا تیاری کی ہے, ہم نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے. اللہ اکبر, میری سنی قوم کا حال یہ ہو گیا ہے کہ اللہ اکبر, لوگ کوئی تیاری کرتے نہیں ہیں اور سوچ رہے ہیں مولانا ہم تو سنی ہے نا, ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا. میری قوم کے جوانوں, وہ کیسے جنت میں جائے گا جس نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے. وہ جنت میں کیسے جائے گا جو کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے تو ہفتے بھر تک کے غسل نہیں کرتا. وہ کیسے جنت میں جائے گا جو گھنٹوں گھنٹوں کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے. وہ کیسے جنت میں جائے گا جس کے گھر کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے. وہ کیسے جنت میں جائے گا جس کے گھر کی بیٹیاں آوارہ گردی کر رہی ہے. وہ جنت میں کیسے جائے گا جو رات کے 3 بجے تک موبائل پر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے. وہ کیسے جنت میں جائے گا. اللہ اکبر, بڑی معذرت کے ساتھ یہاں کے علماء کو میں نے دیکھا, ماشاءاللہ بڑے حق گو ہے. مفتی صاحب کی تقریر سن کر میرا دل خوش ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ چند ہی دل جلے نہیں ہیں بلکہ اس قوم کے اندر اللہ اکبر حق بولنے والے موجود. اللہ ان سب کی زبانوں کو سلامت رکھے. لیکن ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جنت کا خواب دیکھنے والوں اچھی طرح سن لو, قرآن کہہ چکا جب مولا نے کہا تو اب کسی کی نہیں چلے گی. قرآن جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم. ہم نے نیکوں کے لیے جنت تیار کی ہے اور گنہگاروں کے لیے جہنم تیار کی ہے. اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آخرت کے لیے کیا تیاری کی, آخرت کے لیے کیا فکر کی. اے میری قوم کے جوانوں, اللہ اکبر, آج جب میں آپ کو بتاؤں, جب آخرت سیدنا صدیق اکبر کو یاد آتی ہے تو صدیق اکبر کی کیفیت کیا ہوتی ہے. جانتے صدیق اکبر کون ہے؟ صدیق اکبر کا مقام کیا ہے؟ امت کا سب سے بڑا ولی اگر کسی کو کہا جا سکتا ہے, یا ہمارے عقیدے میں اس امت کا سب سے بڑا اگر کوئی ولی ہے تو اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر, وہ ابو بکر صدیق جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی اہل سنت کا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں, مرتبہ حضرت صدیق
کے اعلیٰ حضرت حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ میرے نام کا نعرہ مت، نعرہ تکبیر، نعرہ صلوات۔ ابھی غوث پاک اور غریب نواز کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ غوث پاک اور غریب نواز کے بھی مرشدوں کے مرشد ہیں۔ توجہ کرنا، دھیان دینا، یہ بہت آسان چیز نہیں ہے۔ جنت بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ جنت نہ اتنی مشکل ہے جتنی مشکل اہل بدعت نے بنا دی ہے، اور نہ جنت اتنی آسان ہے جتنا ہمارے جلسوں کے شعراء اور ناظموں نے بنا دی ہے۔ نہ اتنی آسان جتنی آپ کہہ رہے ہیں، اور نہ اتنی مشکل جو اہل بدعت کی محفلوں میں بیان ہوتی ہے، اتنی مشکل بھی نہیں، اتنی آسان بھی نہیں۔ بلکہ امام اہل سنت کے عقیدے میں جنت کیا ہے؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اور ایک میں کیا، میرے اس یہاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، جو آزاد مردوں میں، بڑی عمر والوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جنہوں نے سب سے پہلے باہر والوں میں اپنا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کیا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جن کو رسول اللہ نے اپنی ظاہری حیات میں اپنے امامت پر کھڑا کیا۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جو غار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں اور مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں۔ لیکن سنو تو صحیح، اللہ اکبر، اے میری قوم کے جوانوں، آخرت سے بے پرواہ ہونے والوں، آخرت سے بے فکر ہونے والوں، اور یہ کہنے والوں مولانا قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، سن لو، سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں، کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، فرماتے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ صدیق اکبر کہہ رہے کاش میں کسی مومن کے سینے کا ایک بال ہوتا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے بچ جاتا۔ اور فاروق اعظم کہتے ہیں، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا بشکل انسان، میں کوئی پرندہ ہوتا، لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے، اور ذبح کر کے کھا کر کے بھول جاتے، ہضم کر جاتے، تاکہ قیامت کے دن عمر کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا نہیں پڑتا۔ عمر اپنے اعمال کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی کیفیت یہ ہے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ کیا کبھی ہم نے بھی آخرت کی فکر کی؟ اللہ اللہ، جن کی پوری زندگیاں نیکیوں میں گزری، جن کی پوری زندگیاں عبادتوں میں گزری، جن کی پوری زندگیاں خدا کو راضی کرنے میں گزری، بلکہ جن کے لیے قرآن کہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، ان کو آخرت کی فکر اتنی ہے، اور ہمیں آخرت کی کیا فکر ہے؟ اللہ اکبر، نہیں، اللہ اللہ۔ آئیے آپ کو بتاؤں، میدان محشر کے بارے میں لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ارے مولانا وہاں تو کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا دیکھ لیں گے، حضور شفاعت کریں گے۔ بالکل میرا عقیدہ حضور شفاعت کریں گے، میرا عقیدہ یہ بھی ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میرا عقیدہ تو یہاں تک ہے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، قرض
लेती है, गुनाह परहेजगारी वाह, लेकिन आपकी तवज्जो चाहता हूँ। एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम ने, मेरे वो जवान जो गुनाहों के दलदल में डूब कर जन्नत का ख्वाब देख रहे हैं, उनकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। और अपनी बहनों की भी, वो बहनें जिनको गीबत करने का वक्त तो है लेकिन नमाज पढ़ने का वक्त नहीं, वो बहनें जिनको सीरियल और फिल्में देखने का वक्त तो है लेकिन तिलावत कुरान का वक्त नहीं, वो बहनें जो बच्चों का बहाना करके इबादतों से दूर भागती है और कहती मौलाना बच्चे पालने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है। मैं कहता हूं मेरी नादान बहन अच्छी तरह सुन ले, तू ही बच्चों की मां नहीं है तो अल्लाह अल्लाह सैयदाए कायनात मखदूमे कायनात सैयदा फातिमतुज ज़हरा तो अल्लाह अकबर कम से कम हमारे अकीदे में वो 5 बच्चों की मां थी। 19 से 20 साल की उम्र में जो 5 बच्चों की मां बन गई थी। और आज आपके घर में तो आटा पीसा हुआ आता है, आपके घर तक पानी पहुंचता है, आपके घर में तो वॉशिंग मशीन भी है, लेकिन सैयदा का हाल ये है कि अपने हाथों से चक्की पीसती है, अपने हाथों से चक्की चलाती है। मैं हैरान हूँ, जिसका बाबा पूरी कायनात में सबसे मालदार हो, जिसका बाबा पूरी कायनात में सबसे ज्यादा दौलतमंद हो, जिसका बाबा पूरी कायनात का मालिक हो, जिसका बाबा जन्नत का मालिक हो, जिसका बाबा जमीनों और आसमानों का मालिक हो, उसकी शहजादी अपने हाथों से चक्की चलाती है। और मौलाए कायनात फरमाते हैं चक्की चलाते चलाते फातिमतुज ज़हरा के हाथों में गट्टे पड़ गए थे। अल्लाह अकबर, हालत ये थी पानी का मशकीज़ा खुद अपने कंधों पे उठाती, अपनी पीठ पे उठाती और पीठ पे लादती। मौलाए कायनात कहते हैं मशकीज़ा उठाते उठाते पीठ पर लादते लादते सैयदा फातिमतुज ज़हरा की पुश्त पर मशकीज़े के निशान पड़ गए थे। और कैफियत ये थी, एक दुपट्टा था और उस दुपट्टे में भी 17 पेवन लगे हुए थे। 17 पेवन में एक पेवन की कैफियत मौला पाक खुद बयान करते हैं। अल्लाह अकबर, अहले सुन्नत तो अहले सुन्नत, अहले बिदात ने भी इसको अपनी किताबों में लिखा कि एक मर्तबा सैयदा का दुपट्टा इतना फट गया कि अब ओढ़ने के काबिल न रहा। तो मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया फातिमा अपने बाबा से कोई दुपट्टा तो मांग लिया होता ताकि आप दुपट्टा ओढ़ लेती। सैयदा ने अर्ज किया अली मेरी हिम्मत नहीं होती, मुझे शर्म आती है बाबा से मांगते हुए। और फिर जब दुपट्टे पर पेवन लगाने के लिए, नया दुपट्टा नहीं, दुपट्टे पर पेवन लगाने के लिए जब सैयदा ने अपने बाबा से कहा कि बाबा दुपट्टा इतना फट गया है कि ओढ़ने के काबिल नहीं, इसको पेवन लगाने के लिए मेरे घर में कोई कपड़ा नहीं है, आप कपड़ा इनायत कर दे। तो मेरे आका ने फरमाया फातिमा अभी बदरो उहुद के यतीमों का हक देना बाकी है, मैं तुम्हें कोई कपड़ा कैसे दे दूं। अलबत्ता इस वक्त मेरे घर में ऊंट का चमड़ा रखा हुआ है, वो ऊंट का चमड़ा लेकर के जाओ और उसको अपने दुपट्टे में बतौरे पेवन लगा लो। कायनात की तारीख उठा करके पढ़ो, किसी गरीब से गरीब की बेटी ने भी कभी अपने दुपट्टे में चमड़े का पेवन नहीं लगाया होगा, लेकिन ये नबी की शहजादी है, ये मलका फिरदौस से बरी है, ये खातून क़यामत है, ये खातून जन्नत है। अल्लाह अकबर, बाबा ने जब ऊंट का चमड़ा उठा कर दिया तो सैयदा ने उसी ऊंट के चमड़े को 16 पेवन के बाद 17वें पेवन की हैसियत से ऊंट का चमड़ा अपने दुपट्टे में लगाया। और जब ओढ़ा तो अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद हुजूर ने अपनी शहजादी के सर पर वो दुपट्टा देखा जिसमें ऊंट के चमड़े का पेवन था। हुजूर से बर्दाश्त न हो सका, बाप आखिर बाप होता है और मेरे आका तो अपनी शहजादी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे।
حضور رو پڑے، حضور روئے، مولا علی بھی رو دیے۔ مولا علی اور حضور کو روتا دیکھ کر سیدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو سیدہ سے سرکار نے فرمایا فاطمہ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی دولت ہے اور محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں؟ اس حال میں زندگی گزارنے والی سیدہ فاطمہ، 5 بچوں کی ماں، خود چکی چلائے، خود کپڑے دھلے، گھر کا کام خود کرے، لیکن ایک وقت کی نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوئی، ایک وقت کی نماز بھی کبھی نہیں چھوٹی۔ بچوں کا بہانہ کر کے نماز چھوڑنے والی میری بہنوں، کیا آپ کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی نہیں؟ آپ کے لیے سیدہ فاطمۃ الزہرا کی زندگی میں اسوہ نہیں؟ لیکن سنو، آپ کچھ بھی کر لو، کتنے بھی بہانے کر لو، مرد کتنے ہی بہانے کر لیں، ایک دن اللہ کی عدالت ہے، ایک دن میدان محشر ہے، ایک دن میدان قیامت ہے۔ اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑا ہونا ہوگا، اور اللہ کی عدالت کیسے سجے گی؟ سب دل کے کانوں سے۔ میں بھی اپنے آپ کو مخاطب ہوں، مجھے کوئی واعظ و نصیحت کا حق نہیں، میں بھی اپنے آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور آپ کو بھی کر رہا ہوں۔ غور سے سنیں، ایک مرتبہ امیر المومنین، غیظ المنافقین، امام المجاہدین، امام المشاہدین سیدنا فاروق اعظم نے حضرت کعب سے کہا، اے کعب مجھے ایسی باتیں سنا جس سے میرے دل میں اللہ کا ڈر اور پیدا ہو، اللہ کی خشیت اور پیدا ہو۔ اب دھیان سے سنو کہ فاروق اعظم کعب سے کہہ رہے، اور وہ خود بھی اللہ سے کتنا ڈرتے۔ فاروق اعظم اتنا روتے تھے اللہ کے خوف سے کہ روتے روتے امیر المومنین فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کا نشان پڑ گیا تھا۔ وہ فاروق اعظم حضرت کعب سے کہتے ہیں، اے کعب مجھے ایسی باتیں سناؤ جس سے میرے دل میں اللہ کا مزید ڈر اور خوف پیدا ہو۔ تو اب کعب احبار اب کیا سنا رہے ذرا سنیے۔ کعب کہتے ہیں، امیر المومنین جب قیامت کے دن، امیر المومنین جب قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، کعب احبار فاروق اعظم کی بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، میدان محشر جس کی تیاری کا حکم اللہ نے قرآن میں مجھے اور آپ کو دیا، تمام مومنین کو دیا، جس کی تیاری سے ہم بے خبر ہے، جس کی تیاری سے ناواقف ہے، جس کی تیاری پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، نرم نرم گدوں پر جرائم کرنے والوں اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ جرائم اور گناہ کو اپنی پہچان بنانے والوں اللہ کی عدالت میں کیا منہ لے کر کے جائیں گے؟ کعب احبار کہتے ہیں، امیر المومنین اللہ رب العزت جب قیامت کے دن فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور جہنم کو لے کر کے آؤ، تو فاروق اعظم کی بارگاہ میں کعب کہتے ہیں، امیر المومنین جب فرشتے جہنم کو لائیں گے تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں ہوگی، اور 70,000 لگام میں سے ہر ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، اور جب کھینچ کر کے فرشتے جہنم کو لائیں گے تو پہلی مرتبہ جب جہنم سانس لے گا تو وہ شرارے بلند ہوں گے آگ کے کہ لوگوں کے دل دہل جائیں گے۔ جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو شرارے جہنم کے ایسے بلند ہوں گے کہ لوگوں کے دل سینے سے نکل کر لوگوں کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر! کون کہہ رہا ہے؟ کعب احبار کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے دل حلق کے اندر اٹک جائیں گے۔ کبھی لقمہ روٹی کا، نرم نرم روٹی کا لقمہ ہمارے حلق میں اٹکتا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ جس وقت سینے سے دل نکل کر وہ قیامت آنے والی ہے، وہ قیامت آنے والی ہے، اس قیامت میں کتنی قیامتیں ہیں۔ اللہ اکبر! اپنی راتوں کے اندر عیاشی اور آوارگی کے شیش محل تعمیر کرنے والوں
کلمہ طیبہ پڑھ کر کے کلمے کے تقاضوں کو بھولنے والوں، کوئی زنا کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی جوؤں کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، کوئی گانوں کی غزلوں کی محفل میں جا رہا ہے، کیا ہو گیا اس قوم کو؟ یہ قوم دوسروں کو سدھارنے کے لیے آئی تھی، یہ قوم دوسروں کو جینے کا سلیقہ دینے کے لیے آئی تھی۔ سن لو، اپنی جوانی پر غرور کر کے میرے اللہ کے غضب کو چیلنج دینے والوں، اپنی دولت کے نشے میں گھمنڈ کر کے، گناہ کر کے خدا کے عذاب کو چیلنج کرنے والوں، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے میرے بھائی کہ اللہ کا عذاب برداشت کر سکے۔ نہیں کر سکتا کوئی اللہ کا عذاب برداشت، کسی میں طاقت نہیں ہے، کسی میں قوت نہیں ہے۔ اللہ کے عذاب کا اندازہ کر لو۔ میرے آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ جہنم میں اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں۔ جس جہنم میں پہاڑ پگھلیں گے اس جہنم میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا؟ جس جہنم میں پہاڑ پگھلیں گے اس جہنم میں ہمارے اس گوشت کے لوتھڑے کا کیا بنے گا؟ کیا ہمارا جسم پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے؟ کیا ہمارے جسم میں پہاڑ سے زیادہ طاقت ہے؟ کیا ہمارے جسم میں پہاڑ سے زیادہ قوت ہے؟ میرے بھائی، اپنے یہ خوبصورت چہرے کیوں جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ اپنے ان خوبصورت چہروں کو کیوں جہنم میں داخل کر رہے ہو؟ اپنے ان خوبصورت چہروں کو کیوں جہنم کا مستحق بنا رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب جہنم دوسری مرتبہ سانس لے گا اور اس کی سانس سے جب جہنم کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل ان کے حلق میں اٹک جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین جب تیسری مرتبہ جہنم سانس لے گا تو اس کے شرارے جب اٹھیں گے اور اس کے شرارے اوپر کی طرف اٹھیں گے تو کعب کہتے ہیں امیر المومنین اس وقت عوام تو عوام، انبیاء کی شان یہ ہوگی، کعب احبار کہتے ہیں نبیوں کی شان یہ ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی، ابراہیم خلیل جیسا نبی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کر اللہ سے عرض کریں گے مولا آج میں کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، آج تو صرف میں اپنی جان کے لیے امان طلب کرتا ہوں۔ یہ خلیل اللہ کی شان ہوگی۔ اس کو ابن حجر لکھ رہے اپنی کتاب میں، یہ ابراہیم خلیل کی شان ہوگی کہ ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے مولا آج ابراہیم تیری پناہ مانگتا ہے، اپنے جان کے لیے امان طلب کرتا ہے۔ میرے بھائی سوچو، جب ابو الانبیاء ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کا وہاں کیا ٹھکانہ، ہم جیسے لوگوں کی کیا حیثیت؟ اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ کوئی تیاری نہیں کی۔ گناہ اور گناہ کے سوا کچھ نہیں۔ کعب احبار اسی پہ بس نہیں کرتے بلکہ کعب کہتے ہیں امیر المومنین اسی پہ بس نہیں بلکہ جہاں ابراہیم خلیل کی یہ شان ہوگی علیہ السلام کہ وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے اللہ سے عرض کریں گے مولا میں اپنے لیے امان چاہتا ہوں، تو وہیں پر موسیٰ کلیم اللہ کی شان یہ ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کر کہیں گے اے اللہ تو نے مجھ سے کلام کیا، شرف ہم کلامی مجھے عطا کیا، میرے اللہ آج موسیٰ کچھ نہیں مانگتا تجھ سے، بس موسیٰ اپنے لیے امان مانگتا ہے، اپنے لیے امان طلب کرتا ہے۔ مولا تو نے موسیٰ کو شرف ہم کلامی بخشا، موسیٰ تو آج اپنے لیے امان مانگتا ہے۔ کون موسیٰ؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے من جانب طور الایمن وقربناہ نجیہ، موسیٰ طور کے دائیں طرف آؤ تاکہ تم سے سرگوشی کی جا سکے، تاکہ تم سے پیار کی باتیں کی جائے، تاکہ تم سے محبت کی باتیں کی جائے۔ وہ موسیٰ جن سے اللہ نے کلام کیا، وہ موسیٰ جو کلیم اللہ ہیں، وہ اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ کے
عرض کریں گے مولا آج میں تجھ سے اپنی امان چاہتا ہوں. اسی پہ بس نہیں, کعب احبار کہتے ہیں امیر المومنین صرف اسی پہ بس نہیں ہوگا, حضرت عیسیٰ کلمت اللہ, عیسیٰ روح اللہ بھی اپنے گھٹنوں کو زمین پہ رکھ کے کہیں گے میرے اللہ آج میں اپنی ماں کماری بتول مریم کے لیے کچھ نہیں مانگتا, بلکہ میں تو آج اپنی جان کی امان چاہتا ہوں. میرے بھائیوں بتاؤ نا, جہاں معصوموں کی یہ شان ہوگی اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا. اپنی زندگی میں تو نہ نماز ہے, نہ رمضان شریف کے روزے ہیں, نہ اپنے چہروں پہ داڑیاں ہیں, نہ ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہے. آپ جانتے ہیں, آپ کہیں گے ہمیں تو حضور بچا لیں گے نا مولانا, یہ سب ہوگا حضور, بے شک حضور بچائیں گے, لیکن حضور کا فرمان سنا آپ نے, اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان غور سے دل کے کانوں سے سن لو. آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. آقا فرما رہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں. بلکہ مزید فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں. بیزار, حضور ان سے بیزار ہیں. اور بلکہ آپ حضور کی بات کرتے ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام تو اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے اے ابو ہریرہ بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو. اللہ کے رسول صحابہ کو بے نمازیوں کے ساتھ بیٹھنے سے منع کر رہے, فرماتے ابو ہریرہ صحابہ میرے آقا فرماتے بے نمازیوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو کیونکہ بے نمازی پر آسمان سے لعنت برستی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول اللہ فرمائے, اللہ کے محبوب فرمائے کہ بے نمازیوں پر آسمان سے لعنت برستی ہے, اس کے باوجود بھی آج ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر کے کامیاب ہو جائیں گے, نماز چھوڑ کر کے جنت میں جائیں گے. سن لو, میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک اپنے صحابہ سے کہا, دل کے کانوں سے سنو. آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے, اللہ کسی کو بدبخت اور محروم نہ بنائے. پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو بدبخت اور محروم کون ہے؟ تو صحابہ نے اس کی نہیں یا رسول اللہ. تو آقا فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دے وہ بدبخت بھی ہے, وہ محروم بھی ہے. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا. اگر نماز کے معاملات میں تم کلیئر رہے تو تمہارے آگے کے سارے معاملات آسان ہوں گے, اور اگر نماز کے معاملے میں تم پھنس گئے تو تم قیامت کے دن پھنس جاؤ گے. یاد رکھنا ہر امتحان میں انسان کو دوسری اور تیسری مرتبہ کامیاب ہونے کا چانس دیا جاتا ہے, لیکن اللہ کا امتحان ایسا ہے, اللہ کا امتحان ایسا ہے جو دوبارہ اور سہبارہ نہیں ہوگا. وہ امتحان ایک ہی بار ہوگا. اس دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ آئے ہو, نہ اس سے پہلے اس دنیا میں ہم آئے تھے, نہ اس کے بعد اس دنیا میں آنا نصیب ہوگا. میرے بھائیوں اپنے وقت کو کیوں برباد کرتے ہو, کیوں اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہو؟ کبھی ناچ رہے ہو, کبھی گانے سن رہے ہو, کبھی فلمیں دیکھ رہے ہو, کبھی شراب پی رہے ہو, کبھی نشہ کر رہے ہو. سنو, اللہ کے سچے نبی غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ میری امت کے کچھ لوگ ہوں گے راتوں رات جن کے گھر زمین میں دھسا دیے جائیں گے. ابھی ترکی اور سیریا کے زلزلے سے لوگ کتنا لرزہ برندام ہے. وہ زمین کے اندر دھستی ہوئی بلڈنگوں کی ویڈیو شیئر کرنے والوں, کبھی اپنی آقا کی حدیث یاد کی؟ اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے اصحاب سے کہ راتوں رات کچھ لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھسا دیے جائیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ ترکی والے ایسا کرتے تھے یا سیریا والے ایسا کرتے تھے, میں حدیث پڑھ رہا ہوں. اور ابھی بھی کئی ملکوں پر پیشن گوئیوں کی تلوار لٹک رہی ہے. پتہ نہیں کس ملک میں کبھی بھی زلزلہ آ سکتا ہے, لیکن یاد رکھو اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ راتوں رات لوگوں کے مکانات, لوگوں کے گھر زمین کے اندر دھس جائیں گے. اور صرف زمین میں نہیں دھسیں گے بلکہ جب ان کو قبر میں رکھا جائے گا تو وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح ہوں گے. ان کے گھر زمین میں دھس جائیں گے اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے یا تو ان کے چہرے سور کی طرح ہوں گے
یا تو ان کے چہرے بندر کی طرح ہوں گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے مکانات راتوں رات زمین میں دھس جائیں گے اور ان کے چہرے قبر سے اٹھتے وقت سور اور بندر کی طرح ہوں گے, حضور ان کا قصور کیا ہوگا, ان کی غلطی کیا ہوگی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ شراب پیتے ہوں گے اور میوزک اور موسیقی سنتے ہوں. وہ شراب پیتے ہوں گے, نشہ کرتے ہوں گے اور میوزک سنتے ہوں گے. شراب اور نشے کی وجہ سے اور میوزک اور گانوں کی وجہ سے ان کے مکانات زمین میں دھس جائیں گے, اور جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے چہرے یا تو سور کی طرح ہوں گے یا تو بندر کی طرح ہوں گے. آپ سے پوچھتا ہوں, جس نبی کے کہنے پہ اللہ کو ایک مانا, جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا, اس نبی کے کہنے پہ یہ کیوں نہیں مانتے؟ اس نبی کے کہنے پر یہ کیوں نہیں بچتے گناہ سے, کیوں نہیں ڈرتے اللہ سے؟ شادی کے موقع پہ اللہ کو بھول جاتے ہو, شادی کے موقع پہ رسول اللہ کو بھول جاتے ہو. کہتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. جس نبی کی محبت میں موت قبول کرنے کی بات کرتے ہو, اس نبی کی محبت میں گناہ کیوں ترک نہیں کرتے؟ جو قوم گناہ نہ چھوڑے وہ قوم اپنی جان کیا دے گی؟ جو قوم نیند نہ چھوڑے وہ قوم جان کیا دے گی؟ جو قوم داڑھی کے چند بال کا بوجھ اپنے چہروں پہ برداشت نہ کر سکے وہ قوم اپنے نبی کے نام پہ جان کیا دے گی؟ مسلمانوں, دنیا اچھی طرح ہمارے نعروں کو سمجھ چکی ہے کہ اس قوم کے پاس کھوکھلے نعروں کے سوا کچھ نہیں ہے, اور اگر واقعی دلوں میں محبت ہے تو امتحان لیا جائے گا. ہمارا حال اس مجنو کی طرح ہے, ہمارا حال اس مجنو کی طرح ہے جو سوائے حلوے کے کچھ نہیں جانتا. ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ لیلا نے حلوہ بنایا, اور حلوہ بنایا اپنی کنیز سے کہا کہ لے جاؤ یہ حلوہ میرے مجنو کو پیش کر دو. تو حلوے کے اندر بڑی خوشبو تھی, بڑی لذت تھی. جیسے ہی کنیز حلوہ لے کر نکلی, میں زیادہ دیر نہیں لوں گا آپ کا, تھوڑا سا وقت لوں گا, لیکن آپ سب کی توجہ خاص, اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے, میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ. لیلا نے حلوہ بنا کے کنیز کو کہا یہ اس کو دے دو جو میرا مجنو ہے. جیسی حلوہ لے کر کے لیلا کی کنیز باہر نکلی تو کہا مجنو کون ہے؟ اس کو حلوہ دیا ہے لیلا نے. تو جتنے کھڑے تھے سب نے کہا انا مجنو, ہم سب مجنو ہیں. کنیز ہوشیار تھی, اس نے کہا میری لیلا کے اتنے مجنو نہیں ہیں, کوئی ایک ہی ہے. تم سب مجنو ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. توجہ, شعراء کی نعت گوئی کی شاعری کے موقع تم سب عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. ابھی فیصلہ ہوگا عاشق کون ہے. جیسے اس کنیز نے امتحان لیا تھا, میں بھی ان کا غلام آپ کا امتحان لوں گا. بھی تھوڑی دیر بیٹھنا, سننا, میری گفتگو کے اینڈ ہونے تک توجہ. کنیز نے کیا کہا؟ میری لیلا کا تو ایک ہی مجنو ہے, اتنے نہیں ہیں. اندر چلی گئی, ارے لیلا تیرے تو بڑے مجنو ہیں. کہا وہ سب حلوے کے مجنو ہے, میرا کوئی مجنو نہیں. اگر میرا مجنو پہچاننا ہے تو رکھ دے حلوہ, اور اٹھا تشت اور اٹھا چھری, اور خالی تشت اور چھری لے کر جا, اور ان سے کہنا کہ لیلا نے مجنو کے جسم کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے. پھر پتا چلے گا اصل مجنو کون ہے. کنیز خالی تشت اور تیز چھری لے کر باہر نکلی. کہا او مجنو, میری لیلا نے اپنے مجنو کے گوشت کا لوتھڑا مانگا ہے. تو جتنے میرے اور آپ کی طرح تھے سب بھاگ گئے. جو سچا مجنو تھا وہ کھڑا رہا, اور اس نے چھری لی اور اپنے گوشت کا لوتھڑا کاٹ کے تشت میں رکھا. لیلا کی کنیز نے حیرت سے دیکھا, جانے لگی تو کہا رکنا. پھر کاٹا, پھر رکھا, پھر کاٹا, پھر رکھا, پھر کاٹا, پھر رکھا, پورا تشت بھر دیا. اور ایک سرد آہ کھینچ کر کے کہا لیلا نے یہ نہ کہا تھا کہ کہاں کا لوتھڑا چاہیے, اس لیے میں نے اپنی پسند کا رکھ دیا ہے. ان سے کہنا
पसंद आए तो ठीक, वरना फरमाइश कर दे कि कहाँ का पसंद है। अगर वो कहेंगे तो दिल काट कर भी रख देंगे, मगर इस पर भी कोई एहसान ना होगा। बस तमन्ना इतनी है कि एक बार मुस्कुरा कर कह दे कि मजनू हमारा है। ये इश्क का इम्तिहान है, ये इश्क का इम्तिहान है। हम भी हलवे वाले आशिक, शबे बारात के हलवे पे नारे लगे, ईद की खीर पे नारे लगे, 11वीं की बिरयानी हमें पसंद, ओ बिरयानी और खीर और सिर्फ हलवे की सुन्नियत में जिंदा रहने वालों, ये तो मरासिम है जिसकी हैसियत मुस्तहबात की है, मुस्तहब है। लेकिन ये तुम्हारा इश्क फजर की नमाज के वक्त कहाँ जाता है? खीर मिले तो आशिक रसूल, हलवे मिले तो आशिक रसूल, असल सुन्नियत। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बुरा लगे तो माफ करना, वरना मुझसे सवाल पूछने का आपको हक है। मुफ्तियान किराम भी बैठ। असल सुन्नियत खिचड़े और हलवे का नाम नहीं है, असल सुन्नियत तो नमाज की पाबंदी का नाम। हलवे और खिचड़ा बनता है, बनता रहेगा, मुझे उसका इनकार नहीं। जो मना करते हैं जुल्म करते हैं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, अगर कोई खिचड़े और हलवे की बात न करे, उसकी सुन्नियत बाकी रह सकती है, लेकिन जो नमाज ही ना पढ़े उसकी सुन्नियत नहीं बाकी रह सकती। मैं बेनमाजी को डायरेक्ट काफिर नहीं कहता, हनफी होने की हैसियत से मुझे इतना लिहाज है। लेकिन एक बात आपको कहूं, सरकार गौसे आजम तो यहां तक फरमाते हैं, बेनमाजी मर जाए तो उसको, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। जो गौसे पाक बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में देखना पसंद नहीं करते, उस बेनमाजी को गौसे पाक सिलसिले कादरिया में देखना कैसे पसंद कर सकते हैं? हमें डर नहीं लगता। और आपसे पूछता हूं, इस वक्त सब दर्द भरी बातें हम कर रहे हैं, मुसलमानों की बेटियां भाग रही है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? अभी मुफ्ती साहब जहेज के ऊपर गुफ्तगू, खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। आपसे पूछता हूं, इन मसाइल का हल किसके हाथ में जवानों? वो एक बूढ़े बाप की दास्तान सुना रहे थे। मैं कहता हूं, अगर बेटा अड़ जाए कि मैंने कोई केस नहीं लेना, तो किस बाप में हिम्मत है कि वो अपने समधियाने से केश तलब करे? नौजवान कहे मैं जवान हूं और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। अरे जब जलसों में ये पढ़ते हो, जब जलसों में ये पढ़ते हो कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, तो जब नबी देने वाला है तो अपने होने वाले ससुर से केश की भीख कैसे मांगते हो? इसका मतलब अकीदे में कहीं ना कहीं कमजोर हो गए हो। और फिर कहते हो वो फलां की बेटी भाग गई। बेटियां क्यों भाग रही है? मैं भागने वाली बेटियों की ताईद नहीं कर रहा हूं। ये जालिमाना रसूमात हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू पे हमला कर रही है। बच्चियां पूरे हिंदुस्तान में जो मजहब इस्लाम बाज बच्चियां छोड़कर मुर्तद हो रही है, वहां कहीं ना कहीं इन जालिम रसूमात का अमल दखल है। मैं अगर उलमा से गुजारिश करता हूं, मैं इनका बहुत छोटा हूं, लेकिन एक मशवरा देता हूं, अगर इन रसूमात को खत्म करना है तो हम बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। कौम को समझाओ, नहीं मानती है, ऐलान कर दो जिसमें कैश मांगा जाएगा, हम वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अगर हम निकाह पढ़ाना बंद कर दे, इन्हें अपनी औकात पता चल जाएगी कि कितने ये इज्जतदार हैं। लेकिन बड़ी माजरत के साथ कहीं ना कहीं हम ही में कुछ लोग हैं जो ज़मीर फरोशी करते हैं। अगर हम लोग इमाम हुसैन की तरह डट जाएं तो वक्त के यजीद को अब भी अपनी गर्दन झुकाना पड़े। यजीद एक शख्सियत का नाम नहीं है, यजीद एक नजरिए का नाम है। यजीद एक और हुसैन भी एक शख्सियत का नाम नहीं है, हुसैनियत भी मुकम्मल नजरिए का नाम है। और दोनों नजरिए क्या है? खुद के नफ्स पर
شریعت کا سودا کرنے کو یزیدیت کہتے ہیں، اور جان لٹا کر کے دین بچانے والے کو حسینیت کہتے ہیں۔ آؤ آؤ اے بنگال کے سنی جوانوں، آج میں تمہارے عشق مصطفیٰ کا امتحان لینا چاہتا ہوں، جیسے اس کنیز نے لیا تھا۔ آپ آج کی اس محفل میں یہ سوچو، یہ غور کرو کہ میں کیش لے رہا ہوں، میں جہیز مانگ رہا ہوں، تو میری قوم کی بیٹیاں 35 سال کی عمر میں پہنچ رہی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی ہے، ان کا بیاہ نہیں ہو رہا ہے، وہ کب تک انتظار کرے گی؟ تو جو بچیاں شریف ہے تو وہ تو گھٹ گھٹ کے جی رہی ہے، کبھی کبھی وہ خودکشی بھی کر رہی ہے، کیونکہ ان کو باپ کا دکھ دیکھا نہیں جاتا، ان کو ماں کا دکھ دیکھا نہیں جاتا۔ ہماری بعض بچیاں ٹرین کی پٹریوں پہ کٹ رہی ہے، ہماری بعض بچیاں چپکے سے زہر کھا کر کے مر رہی ہے، ہماری بعض بچیاں اللہ اکبر کنویں میں چھلانگ لگا کر کے مر رہی ہے۔ اب سنیو، کہاں گیا تمہارا عشق رسول جب کوئی بیٹی رشتہ نہ آنے کی بنیاد پر چپکے سے زہر کھا کے مرتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ ہم کسی مردہ نبی کو نہیں مانتے، ہم تو اس نبی کو مانتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سوچا، کبھی غور کیا، جب کوئی بیٹی ٹرین کی پٹریوں پہ کٹتی ہوگی تو اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب کوئی بیٹی کسی دریا میں چھلانگ لگا کر مر جاتی ہوگی باپ کی آبرو کو بچانے کے لیے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اور اس سے بڑی بات، بیٹیوں کی خودکشی پر رسول اللہ کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس سے زیادہ تکلیف جب وہ کسی کافر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے چلی جاتی ہوگی، تو اس وقت تمہارے اور میرے نبی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کو اتنے دکھ نہیں دیتے جتنی مسلم بیٹیوں کا ارتداد اور مذہب کو چھوڑ دینا۔ اس کا کیوں سبب کون ہے؟ ظالم معاشرہ ہمارا۔ یہ جو تم نے جہیز کیش بنا رکھا ہے اپنے نبی کی خوشی کے لیے، کیا تم یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ اسی بنگال میں جب میں شادی کروں گا تو اس شان کے ساتھ کروں گا کہ صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا؟ یہ نہیں کر سکتے؟ جب میں بہو لاؤں گا تو صرف دلہن لاؤں گا، اس کے ساتھ کچھ نہیں لاؤں گا۔ اور یاد رکھنا، اگر تم نے کیش لیا، کیش، وہ کیش اور جہیز تو چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، لیکن کسی غریب کی فکر دور کر دو گے اور اس کے دل سے دعا نکل جائے گی تو وہ دعا قیامت تک اللہ تمہاری نسلوں کو عطا فرمائے گا۔ بدعت شروع کرنے والے بھی کچھ لوگ تھے، اس لیے بدعت پھیل گئی۔ بدعت کو ختم کرنے والے بھی کچھ لوگ کھڑے ہوں۔ میں نے جب اپنے مالیگاؤں میں یہ اعلان کیا تھا، ہمارے یہاں کیش تو نہیں مانگتے لیکن جہیز کا معاملہ ضرور ہے، تو جب میں نے اعلان کیا تھا تو پورے مجمع نے ہاتھ اٹھایا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک جتنی شادیوں میں میری شرکت ہوئی ہے، اب ہمارے یہاں ایسی شادی ہونے لگی ہے جس میں میں نے شرکت کی ہے کہ اس میں کوئی جہیز لیا نہیں جاتا۔ اگر دلہن والے کہتے ہیں ہم دیں گے تو کہاں دیں گے؟ تم جانو ہم نہیں لیں گے، ہم نہیں لیں گے۔ تو میں کیا اپنے نبی کی ناموس کے نام پر کچھ ایسے جوان ہے اس مجمع میں جو ہاتھ اٹھا کر یہ وعدہ کریں کہ نہ ہم کیش لیں گے نہ کوئی جہیز لیں گے؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ کتنے عاشق ہیں، اٹھائے رکھے، ذرا ہم بھی چیک کریں۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں کوئی بات دعوے سے نہیں کہتا، لیکن یہ قادری فقیر
آج تم سے عرض کرتا ہے واللہ اگر تم نے مسلم بیٹیوں کی آبرو بچانے کے لیے اس وعدے کو وفا کیا تو یاد رکھنا خدا اس کی برکتیں تمہاری نسلوں تک عطا فرمائے گا. جن کی شادیاں ہونے والی وہ تو وعدہ کر چکے, لیکن جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے والے ہیں کیا وہ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کر سکتے ہیں کہ جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو انشاءاللہ میں کچھ نہیں لوں گا اور یہ کہوں گا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نہ. کون لوگ ہیں بولو, کتنے لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کی شادیوں پہ کچھ نہیں لیں گے؟ اٹھائیں ذرا ہاتھ, اٹھائیں ذرا, دیکھیں. فرشتوں کو گواہ بنائیں, مصطفیٰ جان رحمت کو گواہ بنائیں, انبیاء کرام کو گواہ بنائیں, اللہ رب العزت کو گواہ بنائیں. ماشاءاللہ عورتوں سے تو نہیں کہا گیا لیکن عورتیں بھی ہاتھ اٹھا رہی ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہی نے سیدہ فاطمہ کا صدقہ عطا فرمائے, سیدہ زینب کا صدقہ عطا فرمائے. یاد رکھنا غربت انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے جہاں تک کوئی چیز نہیں لے جاتی. میرے نبی نے فرمایا کہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. میں بہت دور چلا گیا, آئیے ایک بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں. دیکھو یاد رکھنا میرے بھائیوں کہ کبھی کبھی غربت ایسے قدم اٹھانے پہ مجبور کر دیتی ہے کہ اللہ اکبر جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. ایک بات عرض کروں, بات مکمل کروں, توجہ کریں آپ. ایک مرتبہ ایسا ہوا, دھیان سے سننا, ایک مرتبہ ایسا ہوا, ایک لڑکی تھی, اس کی کئی بہنیں تھی اور اس کا باپ ہمیشہ بیمار رہتا تھا, بیماری میں مبتلا رہتا تھا باپ ہمیشہ. محلے والے اس کی مدد نہیں کرتے تھے, محلے والے اس کی مدد نہیں کرتے. باپ کو دوا کا انتظام نہیں تھا. لڑکی حساس تھی, سوچا میری 5 بہنیں, باپ مریض ہے ہمیشہ کا, ماں مریض ہے ہمیشہ کی, دوا کا انتظام نہیں, کوئی انتظام نہیں, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. ایک مرتبہ اس لڑکی نے سوچا, کیا سوچا کہ آج میں پیسہ کماؤں گی. یہ بڑے دردناک لمحات ہوتے ہیں. لڑکی نے سوچا آج میں پیسہ کماؤں گی, لیکن پیسہ کیسا کماؤں گی. اس کو کوئی ہنر تو آتا نہیں تھا, وہ کوئی ہنر جانتی تو نہیں تھی. اس لڑکی نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا جسم بیچنا شروع کروں گی. جب ایک دوسرے کا انسان سپورٹ نہیں کرتا تو پھر انسان اس منزل پہ پہنچتا ہے. آج سنیو میری قوم کے جوانوں, تمہیں پتا ہو یا نہ ہو لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں اس وقت لاجوں میں سب سے زیادہ جس قوم کی بیٹیاں بکتی ہیں اس کو مسلمان کہتے ہیں. شرم نہیں آتی ہمیں؟ میں تو لوگوں سے یہ کہتا ہوں 2 کروڑ کا مسجد کا مینار بنانے کی بجائے 1 لاکھ کا مینار بناؤ, باقی پورا پیسہ اپنی قوم پہ خرچ کرو. ہم مینار بنانے نہیں آئے تھے, ہم قوم بنانے آئے تھے. ہم اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے, ہم اچھے انسان بنانے آئے تھے. اپنے پیر کی قبر پر 1 لاکھ کی چادر چڑھانے کی بجائے 1000 کی چڑھاؤ, 99,000 بچا کر کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کر دو اپنے پیر کے ایصال ثواب کے لیے. یہ باتیں صرف کرنے کی, کہنے کی نہیں, یہ کرنے کی ہے. اگر کسی کو برا لگتا ہے, آپ سے پھر کہتا ہوں کانفرنسوں پہ اتنے لاکھ خرچ نہ کرو, 3 دن کی بجائے با مقصد 1 ہی دن محفل کرو. پیسہ بچاؤ, قوم کی ترقی پہ خرچ کرو. بے مقصد محفلوں کا خاتمہ کرو, با مقصد جیو. بہت دور سے کسی فنکار کو بلانے کی ضرورت نہیں. آپ کے درمیان ایسے علماء موجود ہیں جو اپنا درد دل تمہارے سامنے رکھ سکتے ہیں, اور ان کی بات سنو, ان کی قدر کرو. بات کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو, کس رسول کی کہہ رہا ہے یہ دیکھو. اپنا مزاج بدلو. کیا کبھی یہودیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟ کیا کبھی عیسائیوں کی اس طریقے کی محفلیں دیکھی؟
میں منع نہیں کر رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں با مقصد کی طرف آؤ. لیکن آپ کو حیرت ہوگی جتنا منظم وہ لوگ جی رہے ہیں اتنا منظم ہم نہیں ہیں, جبکہ ہمارے مذہب سے زیادہ ڈسپلین کسی مذہب میں نہیں ہے. ہمارے مذہب میں جتنا دیکھیے نماز میں وہ ڈسپلین آپ کو دیکھنے ملے گا. ایک آدمی کہتا ہے اللہ اکبر, 2 سیکنڈ میں پورا مجمع خاموش ہو جاتا ہے. یہ ڈسپلین کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں. وہ کھڑا ہے سب کھڑے, توجہ کریں, وہ کھڑا ہے سب کھڑے, وہ کمر جھکا دے سب جھکا دے, وکیل ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, پائلٹ ہو, کوئی ہو, سب نے کمر جھکا دے. اس نے سر زمین پہ رکھ دیا اللہ اکبر کہہ کے, سب نے رکھ دینا ہے. یہ ڈسپلین کہاں ملے گا؟ مسجد میں. باہر کیوں نہیں ملتا؟ توجہ آپ کی, باہر کیوں نہیں ملتا؟ وجہ ہے کیونکہ اندر جس کو امام مانا باہر اس کو امام نہیں مانتے, اس لیے ڈسپلین نہیں ہے. اندر جسے مانا تھا اس کو باہر, بلکہ اندر جس کے پیچھے ہے باہر اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہے نا مسئلہ, اسی لیے ڈسپلین ختم ہے. جب تک مسلمان علماء کے پیچھے چلتا رہا اس وقت تک مسلمان کامیاب رہا. لیکن ایک بات آپ سے کہوں, اس وقت کے علماء میں بھی کیسے لوگ تھے, فضل خیر آبادی جیسا, کفایت اللہ کافی مراد آبادی جیسا, علامہ نقی علی خان جیسا, مفتی صدر الدین آزردہ جیسا, شاہ عبدالعزیز جیسا, شاہ ولی اللہ جیسا, اور بعد کے لوگوں میں امام احمد رضا جیسا, بعد کے لوگوں میں حضور محدث اعظم اور حضور مفتی اعظم جیسا. لیکن حالات کا کیا رونا رویا جائے. تو میں بات دور نکل گئی, کیا کہہ رہا تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے حالات بڑے نازک ہوتے. ہر آدمی خود غرض بنے گا, سیلفسٹ بنے گا, تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. ایک دوسرے کو اٹھاؤ گے حالات بدلیں گے. اس لڑکی نے کیا سوچا, میرا باپ بیمار, میری ماں بیمار, میں نے آج پیسے کمانا ہے, لیکن پیسے کیسے کمانا ہے, کچھ آتا تو نہیں, جسم بیچنا ہے. اس نے میک اپ کا سامان بھی نہ تھا, منہ دھلا, چادر ڈالی اور چھپ چھپا کر اس بازار میں پہنچی جہاں پر جسم بیچے جاتے تھے. اس بازار میں پہنچی جہاں جسم بیچے, وہاں جا کر کے بیٹھ گئی. کبھی جسم نہ بیچا تھا, بلکہ کبھی چہرہ بھی نہیں کھولا تھا, اتنی حیا ودار تھی, ویسے گھر میں پلی تھی. لیکن آج وقت نے اس کو اپنا جسم بیچنے پہ مجبور کر دیا تھا. چہرہ کھول کے بیٹھی, لیکن اللہ کی شان, لوگ آتے اس حسن کے مارکیٹ میں, خوبصورتی کے مارکیٹ میں, جیسے وہ لوگ اس کے قریب آتے فوراً نظر جھک جاتی اور آگے بڑھ جاتے. اس سے کم حسین اور جمیل, جو کم حسین اور جمیل تھی, ان کو اٹھا کے لے گئے. شام سے آدھی رات ہو گئی, رات کی سیاہ زلفیں اس کے کمر تک لٹکنے لگی. تو کیا ہوا, جب سب بازار حسن کی رانائیاں ختم ہو گئی تو یہ رولنے لگی پھوٹ پھوٹ کے. آج عزت کا سودا کرنے آئی تھی لیکن کوئی خریدار نہ ملا. بظاہر ناکام لیکن حقیقت میں کامیاب ہو کر جب وہ لوٹنے لگی اپنے گھر, تو شریف ماں باپ اور شریف بہنوں نے ماتم کا سما بپا کر رکھا تھا. بیٹی سرے شام سے غائب ہے, آدھی رات ہو گئی, نظر نہیں آتی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی. اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو باپ نے کلیجہ پکڑ لیا, بہنوں نے دروازہ کھولا, ماں پچھاڑے کھا کے گرنے کے قریب ہوئی تو باپ نے رنڈیائی ہوئی آواز سے بیٹی کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا, کہاں گئی تھی؟ وہ ماں باپ کے قدموں سے لپٹ کر کہنے لگی, بتا تو دوں گی کہاں گئی تھی, لیکن پہلے معافی کی طلبگاروں مجھے معاف کر دو. ماں باپ نے کہا بتا, او عقل کی دشمن کہاں گئی تھی؟ تو بیٹی نے اپنے پلو سے آنسو پوچھتے ہوئے اور سسکیاں لیتے ہوئے کہا, بابا تیری بیماری دیکھ نہیں سکتی تھی, تیری دوا کے لیے جب کوئی انتظام اور انصرام نہ ہوا تو میں نے سوچا
आबरू बेच कर तेरा इलाज करूंगी और आबरू बेच कर अपनी बहनों की शादियां कर दूंगी। अगर एक की आबरू लूट कर 5 की आबरू बचती है तो मैं इसके लिए तैयार हूं। बाप ने कलेजा पकड़ा, माँ ने सीना थामा, कहा क्या भक्ति है, लेकिन कहा बाबा मैं नाकाम लौटी जाहिर में मगर हकीकत में कामयाब, कि मैं बाजारे हुस्न में बैठी थी तो जो भी मेरे करीब आता था उसकी गर्दन झुक जाती थी और वो गुजर जाता था। बिल आखिर मुझे कोई न ले गया, इसीलिए तो आधी रात को आई। अगर कोई ले जाता तो रात को क्यों आती, सुबह को आती बाबा। बाप ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा मेरी बेटी वल्लाह उस बाजारे हुस्न में आधी रात तो क्या, अगर जिंदगी भर भी तू बैठी रहती तो इंशाअल्लाह तुझे कोई न ले जाता। कहा क्यों? कहा बेटी इसलिए कि मेरे नबी का फरमान है कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ भी वैसा किया जाएगा। बेटी मुझे अपने नबी के फरमान पे यकीन है, बेटी पर यकीन नहीं नबी के फरमान पे यकीन है। मेरी बेटी तेरे बाप ने कभी किसी औरत को गलत नजर उठाकर नहीं देखा, तो जिसके बाप ने किसी की बेटी को गलत नजर से नहीं देखा तो उस बाप की बेटी को कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है, उसकी आबरू से सौदा कैसे कर सकता है। दामाने कनात की ये शान होती है, दामाने कनात की ये शान होती है। पेवन तो लगे होते हैं गुनाह के धब्बे नहीं होते। ऐ मेरी कौम के जवानों आखिरत की तैयारी करो, लेकिन आखिरत डिपेंड करती है दुनिया की तैयारी पर, दुनिया के आमाल पर। नेक बनो, परहेजगार बनो, एक दूसरे का सुख दुख के साथी बनो, एक दूसरे के दर्द के साथी बनो। सिर्फ सुनने के लिए ना आओ बल्कि अमल करने की कोशिश करो। अपनी बहनों से भी कहता हूँ शादी ब्याह के मौके पे खुराफात से बचो वरना जहन्नम का ईंधन बनोगी। आपसे भी कहता हूँ खुराफात से बचो। और एक बात अर्ज करूँ, शादी ब्याह की बात निकली है, मैं आखिरी बात कहने चला था लेकिन एक बात कह दूँ, याद रखो ये भी बात खत्म कर दो कि मैं अपनी ही बिरादरी में शादी करूंगा, ये बात खत्म कर दो। हिंदुस्तान में बिरादरियों का क्या हाल है ये मुफ्तियान किराम अच्छी तरह आपको समझाएंगे। बस मैं तो इतना जानता हूं, मेरे नबी ने फरमाया कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब, तुम सब आदम की औलाद हो और अल्लाह ने आदम को मिट्टी से पैदा किया था। एक बाप की औलाद हो, एक माँ के बेटे हो, फिर ये अदना बिरादरी ये आला बिरादरी कैसे हो गई? और हिंदुस्तान में तो 90% लोग कन्वर्ट हुए हैं। ये कहां से आई? ये बिरादरियां सिर्फ पहचान के लिए है, बाकी रिश्ता किससे करना है? जो सुन्नी सहूल अकीदा मिल जाए उससे रिश्ता करो। बल्कि आजकल बकरी और गाय की भी तो कोई अहमियत होती है। रसूलुल्लाह का जिस दौर में तशरीफ लाए थे उस दौर में कनीजों की कोई हैसियत नहीं होती थी। होती थी कोई हैसियत? नहीं। लेकिन आपको बताऊं हमारे रसूल के खानदान वालों में से कुछ ऐसे बुजुर्ग गुजरे हैं जिन्होंने कनीजों को आजाद करके अपने निकाह में लेकर के उनकी अजमत बढ़ाई है। और सबको तो अपनी जगह, और सब तो अपनी जगह, बल्कि सैयदा फातिमा के बाद अगर सबसे ज्यादा इमाम किसी की नस्ल में पैदा हुए हैं तो वो जात सैयदा शहरबानों की है। अगरचे वो बादशाह की पोती थी, बादशाह की बेटी थी, लेकिन जब वो मदीने मुनव्वरा आई हैं तो कनीज की शक्ल में आई है। और जब इमाम हुसैन के हिस्से में आई है तो मेरे इमाम ने उनको आजाद करके उनके साथ निकाह किया और उनको इमामों की मां बना दिया। अगरचे वो नसब में बादशाहों की बेटी थी, मैं उनके नसब पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन आई थी वो कनीज थी और कनीज को इमामों की मां बनाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन उन्हीं की औलाद, इमाम बाकिर उन्हीं के पोते, जाफर सादिक उन्हीं की औलाद। आप गौर फरमाएं। इसलिए आशिकाने रसूल देखो, दीनदारी देखो
اور دین دیکھ کر کے نکاح کرو, مسلک و مذہب دیکھ کے نکاح کرو. قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں, اگر پڑھ لکھ لو تو یہ مت سوچو میرے معیار کا مسلمانوں میں ملے گا تو مسلمانوں میں کروں گی, اور اگر میرے معیار کا نہ ملا تو معاذ اللہ کہیں اور دائیں بائیں ہو جاؤں گی. یاد رکھنا ساری ڈگریاں قبر کے باہر رہ جائے گی, ایمان کی ڈگری قبر کے اندر تک جائے گی. اس لیے کوئی ڈگری نہ دیکھو, ایمان کی ڈگری دیکھو, اور ایمان کی ڈگری دیکھ کر کے اس پر عمل کرو. کالا ہو, نکٹا ہو, چپٹا ہو, کیسا ہو, اگر مومن ہے مومن تو حضور کی خوشی کے لیے کر لو. میں آخری بات کہنے چلا تھا, لیکن میری بہنوں کی بارے میں مجھے ایک بات یاد آ گئی, ذرا سننا میری بہنوں. آج کل غریب رشتہ آ جائے اور دیندار ہو تو بہنیں ناک چڑھا لیتی ہے, منہ پھیر لیتی ہے. یاد رکھنا دینداری کو پرائرٹی دو, دینداری کو پرائرٹی دو, عشق رسول کو پرائرٹی دو, اہمیت دو دینداری کو, تقوی کو, پرہیزگاری کو. اور آپ کو بھی کہتا ہوں کالی سانولی بھی مل جائے اپنا لو. یاد رکھنا خوبصورت ماں خوبصورت بیٹے کو جنم دے یہ ضروری نہیں ہے, لیکن دیندار ماں دیندار بیٹے ہی کو جنم دیا کرتی ہے. اس لیے دینداری دیکھو. آؤ مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے, لیکن ان کا رنگ پکا تھا. کالا نہیں کہوں گا, نہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے. الدین کلہ ادب, دین بھی ادب ہے, مذہب بھی ادب ہے, مسلک بھی ادب ہے. لیکن ایک بات کہوں, رنگ پکا تھا, ہونٹ موٹے تھے, دانت بڑے بڑے تھے. حضور ان کی بارگاہ میں وہ آتے تھے, آقا کی بارگاہ میں آتے تھے تو حضور ان سے دل لگی کر لیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام کی زندگی بڑی سادہ تھی, بڑی خوبصورت. ہمارے یہاں آج کل تقوی کیا سمجھتے ہیں, گردن جھکا کر, منہ لٹکا کر, منہ اتار کر اور بھویں چڑھا کر بیٹھنا, اس کا نام تقوی ہے. میں نہیں مانتا. میں کہتا ہوں جتنا نبی نے کیا بس اسی کا نام دین ہے, اسی کا نام سنت ہے, اسی کا نام شریعت ہے. وہ مسکرائیں, مسکرانا شریعت. بلکہ آپ کو ایک بات کہوں, وہ عاجزی کے ساتھ جھک جائیں تو جھک جانا عبادت, اور وہ اکڑ جائیں تو اکڑ جانا عبادت. یعنی اللہ کے یہاں کچھ نہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب ہمیں تو تیری ادائیں پیاری ہے, بس تو جھکے تو جھکنا عبادت بنا دیا, تو اکڑے تو اکڑنا عبادت بنا دی. آپ کہیں گے اکڑنا بھی عبادت ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے. آدمی پوری دنیا میں جھک کے چلے تو اسلام پسند کرتا ہے نا, لیکن جب کعبۃ اللہ کا طواف کرے اب نہیں جھکنا, اب سینہ تان کر چلنا. کیوں چلنا؟ وہ کہا حضور جب گئے تھے تو کافروں پہ دھانپ بٹھانا تھا. میں نے کہا اب کون سے کافر ہے جن پہ دھانپ بٹھانا ہے؟ اب کون سے؟ وہاں تو لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں نا. میں اس وقت کلمے کی بات کر رہا ہوں بھائیو, ہاں, ورنہ حسام الحرمین جس کو مسلمان کہتی ہے میں اسی کو مسلمان مانتا ہوں. آپ میری بات کا مفہوم مخالف مراد مت لینا بھائیو. ہاں, بڑے نازک حالات ہیں آج کل. کچھ لوگ تقریریں سننے آتے, کچھ سونگنے آتے. اپنا مسلک وہی ہے میرے بھائی, دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں کی کیا مروت کی. ایک بات یاد رکھنا, غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. اب بظاہر کون کافر ہے وہاں؟ آپ کیوں اکڑ کے چل رہے؟ کہا اب اگرچہ وہاں کافروں کو دکھانا نہیں ہے, کھلا کافر وہاں کوئی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہاں حضور اکڑ کر چلے تو ان کی ادا پر ادا کرنا اسی کو عبادت کہتے ہیں, ہے نا یہ بات. تو بہرحال بات دور نکلی. کیا کہہ رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ان سے دل لگی, مسکراتے تھے, ہنستے تھے, اور ان سے دل لگی کر ایک دن وہ آئے. حضور نے کہا تو شادی نہیں کرتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان سے تو شادی نہیں کرتا؟ انہوں نے ہنس دیا. پھر حضور نے کہا کیوں شادی نہیں کرتا؟ شادی کر. ان کے دل پہ بات لگ گئی, دل لگی تھی لیکن دل کو لگ گئی. رو پڑے, حضور میرا رنگ پکا, میرے ہونٹ موٹے, میرے دانت بڑے, مدینے والے خوبصورت لوگ ہیں, کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ میرا خود کا گھر نہیں, کاروبار کچھ نہیں, پیسے نہیں, مال نہیں, یہاں کے لوگ حسین ہیں, خوبصورت ہیں, کون اپنی بیٹی دے گا؟ جانتے رو پڑے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے.
حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے. اور استاد زمن کہتے ہیں بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا دی ہے. جب کسی کا حال بگڑتا ہے تو اس کی بگڑی بن جاتی ہے. وہ رو پڑے. حضور نے فرمایا جاؤ فلاں فلاں صحابی کے گھر جاؤ اور ان سے کہنا. کیا کہنا؟ کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دے. یہ پکے رنگ کے، موٹے ہونٹ کے، بڑے دانت کے، اور وہ لڑکی تھی بڑی خوبصورت، وہ بھی صحابیہ تھی. وہ خاتون بڑی خوبصورت تھی. جب گھر پہنچے دستک دی، دروازہ کھلا. کون؟ فلاں. کیوں آئے ہو؟ آقا نے بھیجا ہے. کیوں بھیجا؟ سلام پیش کیا ہے. ہاں لیکن بات تو بتاؤ کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے حضور نے میرا رشتہ بھیجا. آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ طے کر دیں. انہوں نے سر سے لے کے پیر تک انہیں دیکھا. بیٹی کا مستقبل نظر میں گھومنے لگا. ایک پکے رنگ کا، بڑی عمر کا جوان، میری بیٹی خوبصورت، حسن جمال کی ملکہ. تو کہا رکو بیوی سے مشورہ کر لوں. بیوی کی طرف جھکے. بیوی سے کہا فلاں آئے ہیں، حضور نے بھیجا ہے رشتہ لے کر. رنگ پکا ہے، ہونٹ موٹے، دانت بڑے، خود کا مکان نہیں ہے. بیوی کچھ کہنا چاہتی تھی. بیٹی نے ماں باپ سے کہا بابا بابا نا نہیں کہنا. بابا، قوم کی بیٹیاں سنو، نا نہیں کہنا. کیوں؟ آنے والوں کو نہ دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو. بھیجنے والے کو دیکھو. ارے کتنی خوش نصیب ہے تمہاری بیٹی. کسی کا رشتہ باپ طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ دادا طے کرتا ہے، کسی کا رشتہ نانا نانی طے کرتے ہیں، لیکن تمہاری بیٹی کتنی خوش نصیب ہے کہ نبیوں کے امام نے تمہاری بیٹی کا رشتہ طے کیا ہے. ماں باپ نے کہا غریب ہے، مفلس ہے، اس کا خود کا گھر نہیں. کہا کچھ بھی ہے میں ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی، اپنے نبی کو ناراض نہیں ہونے دوں گی. میں سب سہ لوں گی، حضور کی خوشی کے لیے سب سہ لوں گی. میری بیٹیوں، میری قوم کی بیٹیوں، آج بھی اگر تمہیں مسلمانوں میں کیسا ہی لڑکا مل جائے، مذہب اور مسلک ہاتھ سے مت چھوڑنا. بس یہ سوچ کر حضور کو خوش کرنے کے لیے اس سے نباہ کر لینا. اس کی برکت کیا ملے گی. نکاح ہو گیا، دلہن آئی، حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے. ان کا مسکرا دینا بھی کسی کے لیے کافی ہے، لیکن حضور نے تجھے خوش رکھے. پتہ ہے صحابہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ دن تھا اس بیٹی کو حضور نے دعا دی اللہ تجھے خوش رکھے. چند ہی دنوں میں خود کا مکان بھی ہو گیا، کاروبار بھی ہو گیا. مدینہ منورہ کے لوگ باتیں کرتے تھے اگر سب سے زیادہ پورے مدینے میں کوئی خرچہ کرتا ہے تو وہی میاں بیوی خرچہ کرتی. حضور کو خوش کرنے کے لیے ایک غریب کے ساتھ نباہ کیا تو اللہ نے ان کو غریب بھی نہیں رہنے دیا، حضور کی دعا سے مالا مال کر دیا. میری قوم کی بیٹیوں، اپنا معیار کیا ہے؟ کوئی ڈگری اپنا معیار نہیں ہے، کوئی برادری اپنا معیار نہیں ہے. اپنا معیار کیا ہے؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. جان کی ایکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اس لیے اپنا معیار حضور کی غلامی ہے، حضور کا عشق ہے. آؤ ہم سب عہد کریں، جیئیں گے تو اللہ کے دین پر، مریں گے تو اللہ کے دین پر. آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت کی تیاری کی طرف توجہ کریں گے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھ گنہگار کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی لغزش ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. ابھی محفل ختم نہیں ہوئی.